محبت ہونا ایک دوسرے سے یہ فطری چیز ہے اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے جو ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، جس کے بغیر ہم اور آپ نہ تو مومن ہو سکتے ہیں اور نہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ وہ محبت کیا ہے؟ وہ کس کی ہے؟ تو وہ محبت ہے اللہ اور اس کے بعد اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا پڑے گا کہ جب تک ہمارے دل میں سب سے زیادہ باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، دولت سے زیادہ، بزنس سے زیادہ، سب سے زیادہ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بعد اگر رسول کے لیے محبت نہ ہو تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، آپ کا ایمان آدھا ادھورا ہے، یا یوں کہوں کہ آپ مومن ہی نہیں ہے۔ مہیلاؤں کے پنڈال سے آواز آ رہی ہے، میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم آپس میں بات چیت نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو تو آپ یہاں سے نکل کے چلے جائیں۔ یہ لوگ سننے والی نہیں ہے، اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، مولوی تنویر کی بات مانے گی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ لوگ تو شوہر کے بھی نافرمان ہیں۔ আমি মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা আপোষে চিৎকার করবেন না, এটা আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে। যদি আপনার সমস্যা হয়, ঘুম আসে, রাত হয়েছে, আপনি এখান থেকে বাড়ি চলে যান। تو جو بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے وہ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس بات کی شہادت اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کے اندر دے رہا ہے۔ آئیے قرآن کھولیے، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھگوان بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لیتے ہیں، اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، کہ جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرتی ہونی چاہیے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر مومنی تو ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے کرتا ہے، یعنی ایک مومن کے دل میں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ لوگوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اگر مومن کے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کے لیے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ایک مسلمان کے دل میں، دوسرے نمبر پر ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ کس کے لیے محبت ہوتی ہے اللہ کے بعد؟ تو وہ ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اور لوگوں، اور اس نبی کے لیے محبت کیوں نہ ہو؟
جو نبی ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی اور کتنی عظیم نعمت ہے؟ ان لوگوں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے؟ آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہیں، لیکن ان لوگوں یاد رکھو، قرآن پڑھ ڈالو، حدیث یعنی پورا قرآن پڑھ ڈالو، تمہیں پتہ چلے گا کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی احسان نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ ہاں لوگوں، تیسوں کی تیسوں قرآن یعنی پارہ تم پڑھ ڈالو، تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تو یہ بیان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ان لوگوں اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم لوگ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، کسی کاپی کے اندر رائٹ کرنا چاہے، لکھنا چاہے، لپی بدھ کرنا چاہے، تو ہم اور آپ اس کو لپی بدھ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ٹیلی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اللہ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ چلیے اور آگے آئیے، اللہ نے ہمیں جو ہاتھ دیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں دو ہاتھ دیے، اللہ نے دو پیر دیے، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ وہ لوگوں دنیا کا نظارہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیاری پیاری دو آنکھیں دی، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اور آج باری کے مسلمانوں، کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی، کیا تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو دو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ تمام نعمتوں کو چھوڑیے، بس آنکھ کو لیجئے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں جانتا ہوں آج ہماری نظر میں ان آنکھ کی کوئی ویلو نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم اور آپ اپنی آنکھ جیسی نعمت سے مالا مال ہے، لیکن ان لوگوں یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کبھی جاننا ہو تو آپ کے گاؤں میں جانا اور ایسا آدمی سے سوال کرنا جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، جو نابینا ہو، جو اندھا ہو، جو دکھ نہیں سکتا ہو، جن کے پاس آنکھوں کی یعنی بینائی نہ ہو، کبھی ان سے جا کر سوال کرنا کہ میرا بھائی بتانا یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو جواب دے گا۔ میں اس لیے آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں، مجھے بھی معلوم نہ تھا کہ یہاں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک ایسا آدمی جو دونوں آنکھ سے محروم ہے، جو نابینا ہے، جو اندھا ہے، جن کو بنگلہ میں کانا بولتے ہیں، اندھا ہے۔ میں نے سوال کیا، بھائی آپ کے پاس یہ دو آنکھ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ بس میں نے سوال کیا، اس نے جواب دیا، تنویر صاحب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو آج میں محروم ہوں؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ بس آپ اس بات سے سمجھ جائیے کہ آج میری شادی کو 40 سال ہو گیا، مولانا تنویر صاحب آج میری شادی کو 40 سال ہو گیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ 40 سال سے میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میری بیوی 24 آورز یعنی 24 گھنٹہ میرے ارد گرد رہتی ہے، لیکن آج تک میں نے 40 سال تک اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی، رہنے کے باوجود بھی میں نے آج تک اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ مولانا صاحب اب آپ یعنی آپ آنکھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ
اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ میں اپنے بچوں کا میں چہرہ دیکھوں. مولانا صاحب میں کیسے سمجھاؤں یہاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میرے 20 سال کے بچے ہیں, 15 سال کے بچے ہیں, 22 سال کے میرے بچے ہیں, لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا. میں نے آج تک اپنے بچوں کا یعنی سر کا بال تک نہیں دیکھا کہ میرے بچے دکھتے کیسے ہیں, میرا بچہ کالا ہے یا گورا ہے, میرا بچہ کی ناک کیسی ہے, ان کی آنکھ کیسی ہے, ان کے سر کا بال کیسا ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا. اسی لیے تو بتا کے جا رہا ہوں وہ لوگوں, اگر آنکھ کی ویلیو سمجھنی ہو تو کبھی کسی انداز سے سوال کرنا, وہ آپ کو جواب دے گا. اچھا یہ بات ہے, بنگلہ بھی بول, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات, سمجھ رہے ہیں؟ شام سے لے کر تب تک سب بنگلہ بول رہے تھے, وہ مہیلاؤں کے لیے تھے, میں آپ کے لیے ہوں, ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں, اصل میں کیا ہوتا ہے نا, دیکھیں بات بتا دو آپ کے سامنے. میری تقریر بنگلہ زبان میں بھی ہوتی ہے الحمدللہ. میں تو بنگلہ دیش سے 14 تاریخ کو بنگلہ دیش سے واپس آیا, بنگلہ دیش میں بھی اس بار پروگرام کر کے آیا. بنگلہ دیش کے لوگ تو بالکل اردو نہیں سمجھتے ہیں, وہاں بھی میں نے 2 گھنٹہ بنگلہ زبان میں تقریر کر کے آیا. لیکن پریشانی تب ہوتی ہے ایک ساتھ بنگلہ اردو نہیں بولا جاتا ہے. اگر تقریر بنگلہ زبان میں کرنی ہو تو 2 گھنٹہ صرف بنگلہ زبان میں کر سکتا ہوں, اگر تقریر اردو زبان میں کرنا ہو تو الحمدللہ 2 گھنٹہ صرف اردو زبان. حالانکہ میں ہندوستان کے اندر جانا جاتا ہوں اردو مقرر کی حیثیت سے. یہ الگ بات ہے کہ میں بنگلہ زبان بول لیتا ہوں بنگالی لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ لوگ اردو بالکل نہیں سمجھتے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ, نانا جانتے ہیں, دکھن دناجپور میں پروگرام کرنے کے لیے گیا تھا, نالا گولا کے سائیڈ میں ہزاروں کی بھیڑ تھی, ہزاروں لوگ آئے تھے جلسہ سننے کے لیے. اب میں تب بنگلہ نہیں سمجھتا رہے, بنگلہ نہیں بول پاتا تھا, تب صرف میری تقریر اردو زبان میں ہوا کرتی تھی, تو میں اردو زبان میں تقریر شروع کیا. تو مرد حضرات تو تھوڑا سمجھ رہے تھے, لیکن بغل میں جو لیڈیز سے بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. تو وہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے, وہاں سے نکل رہے تھے, گولا میرے بیٹھا گولا ہم کون لگا اٹھیے لسنگ جو بوجھتے پاڑی نا. تب مجھے یاد ہے, تب جب بھی میں بنگال میں جاتا ہوں ان علاقوں میں تو میں کوشش کرتا ہوں بنگلہ زبان میں تقریر کرنے کے لیے. لیکن آج تو الحمدللہ آپ لوگ بہار سے متصل ہیں, بہار کے آس پاس رہنے والے ہیں, تو آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں. میری ماں بہن آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں, ہاں سمجھ جائیں گے آپ لوگ بھی. ان لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے, فلم دیکھیں گے ہندی میں تب سمجھ میں آئے گی بات. اگر کوئی گانا اب دیکھا نا, ایک گانا وائرل ہوا تھا ہندی میں, پتلی کمریا. ہماری مائیں بہنیں, ہماری گھر کی عورتیں 22 کوئنٹل کی کمر لے کر جھوم رہی تھی اس گانے پر, تب تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر بات اردو میں یا ہندی میں قرآن اور حدیث کی ہو تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. خیر آپ لوگ کوشش کیجئے, انشاءاللہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے. کیا بول رہا تھا بھول گیا. ہاں, آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اگر یہ سمجھنا ہو, یہ جاننا ہو تو کسی انداز سے سوال کرنا. لیکن میں کیوں بتا رہا تھا, میں اس لیے بتا رہا تھا او لوگوں, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ہمارے بیچ بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے بیان فرمایا. نبی کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو یہ احسان جتلایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ اے مومنوں میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. اے راجباری کے مسلمانوں, اے عورتوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیج دیا. تو پتہ کیا چلا کہ رسول ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہے. جتنے بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں, ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت رسول کا آنا ہمارے لیے ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نبی کے لیے محبت کیوں نہ ہو. بے شک بے شک. اور ایک حدیث پڑھ دوں, اگر آج میں انشاءاللہ ان لوگوں کی بھی کلاس لوں گا جو صرف عید میلاد النبی کے موقع پر جھوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ آج میں ان لوگوں کو بارے بھی بتاؤں, انشاءاللہ آج سب کی کلاس لوں گا
انشاءاللہ. بس صرف سنتے جائیے اور مجھے اور تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ میں مضمون کو صحیح طریقے سے میں آپ کے سامنے ڈیفائن کر سکوں. تو ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. اگر نبی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہونا، اگر سب سے زیادہ ہم اور آپ نبی سے محبت نہ کریں نا، تو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. روز قیامت یعنی قیامت کے دن ہم اور آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے سکسیس. نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں نبی کے لیے محبت رکھنی چاہیے. اچھا حدیث سنتے جائیے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، او لوگوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، والناس سے اجمعین، تمام کی تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرنے لگے. تو پتہ کیا چلا؟ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ کریں تو ہم اور آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اچھا کیا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے؟ کیا ہمارے دل میں نبی کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو؟ جی ہاں. حدیث سنتے جائیے. صحیح حدیث ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر، یہ عمر کون ہے معلوم ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت عمر وہ صحابی رسول ہے. ہماری طرح خیلی رگڑنے والا مسلمان نہیں تھا حضرت عمر، بیڑی پینے والا نہیں تھا حضرت عمر. حضرت عمر کون؟ جن کے بارے میں نبی نے بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی رسول ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کو بناتا. وہ عمر اللہ کے نبی ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ تھامے ہوئے، اور حضرت عمر جذبات میں آ کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے اندر سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بھائی سے بھی زیادہ، خاندان سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ. اے نبی، میں تو آپ سے بھی انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن ہاں میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں پوری کائنات میں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. تو نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اے عمر، اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. بس اتنا سننا تھا. حضرت عمر فوراً رجوع کر لیتے ہیں اور نبی کریم جان ایک سے کہا جائے، کسی ایک کو کھڑا کر کے اگر پوچھا جائے کہ اچھا بھائی بتاؤ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو جواب آئے گا مولانا صاحب نبی سے تو محبت کرتے ہیں. آج ہر ایک مسلمان کا یہ دعویٰ ہے رب کعبہ کی قسم صاحب میں تو نبی سے محبت کرتا ہوں. لیکن آج بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات آپ کے سامنے کہہ کر جانا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اور آپ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. بتائیے ایمانداری کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ؟ کرتے ہیں. آپ محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، محبت کرنا چاہیے، محبت نبی کے پرتی محبت ہونی چاہیے. آج ان لوگوں کو بھی دیکھیں ہوں گے آپ لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. میں ان لوگوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، معاف کیجیے گا. میں تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ سال میں ایک مرتبہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کی جب 12 تاریخ آتی ہے، جھنڈا لے کر گھروں سے نکل جاتے ہیں،
ریلیوں میں یعنی وہ شامل ہو جاتے ہیں اور نبی کا آمد آمد ہو، نبی کا آمد آمد ہو، یعنی پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں نبی کا بہت بڑا عاشق ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. لیکن ذرا قریب جا کر دیکھیے تو پتا چلے گا بھی منہ میں گٹکا ڈالا ہوا ہے. نبی کے نام پر ریلی نکال رہا ہے، جھنڈا لے کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں. قریب جا کر دیکھیے تو اپنا چہرہ کو ہجڑوں کی طرح چھل کے رکھا ہے کہ یہ محبت ہے. میرے بھائی یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. اگر سچ میں آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت ہوتی تو آپ اپنا چہرہ اس طرح صفایا کر کے آپ نہ رکھتے. اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں نبی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. ہاں اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو مولوی تنویر عالم آپ کو جھوٹا بتا رہا ہے، آپ کا دعویٰ کو جھوٹا بتا رہا ہے، کیونکہ آپ جھوٹے ہو، کیونکہ آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت نہیں ہے. اگر سچ میں آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت ہوتی تو آپ اپنے چہرے پر داڑھی رکھتے. اچھا آپ لوگ بیڑی پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں؟ بیڑی پیتے ہیں؟ اچھا ادھر کے لوگ بیڑی پیتے ہیں؟ خوب پیتے ہیں نا؟ اچھا ادھر کے لوگ بیڑی پیتے ہیں کیونکہ آج ہم اور آپ بھئی یہ کیسی محبت ہے. آج جو لوگ بیڑی پیتے ہیں وہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. بھئی یہ کیسی محبت ہے؟ نبی نے بیان فرمایا کہ جتنی بھی نشہ والی چیزیں ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، ساری کے ساری چیزیں حرام ہے. پھر ذرا بتاؤ کہ دل میں تو نبی کے لیے محبت ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہو، پھر جب تم بیڑی پی رہو کہ نبی نے بیان فرمایا کہ تم بیڑی پیو، اس کا مطلب آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت نہیں ہے. مجھے وہ تقریر بھی آج مجھے یاد ہے اور وہ واقعہ بھی مجھے یاد ہے. ایک جگہ میں تقریر کر کے جب نیچے گیا، ایک نوجوان آیا، کہا مولانا صاحب ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ وہ بتاتے ہیں مولانا صاحب آپ جو بولے سب ٹھیک ہے لیکن بیوی کے بارے میں جو بولے وہ پسند نہیں آیا. میں نے کہا اچھا کیوں؟ بولا دیکھیے اگر آپ بیوی چھوڑنے بولیں گے تو بیوی چھوڑ دوں گا پر بیڑی نہیں چھوڑ پاؤں گا. میں نے کہا نعوذ باللہ، بیوی چھوڑ دو گے بیڑی نہیں چھوڑو گے، آخر کیوں؟ جواب آیا مولانا صاحب بیوی چھوڑوں گا تو رات کو نیند آئے گی لیکن بیڑی چھوڑوں گا تو رات کو نیند نہیں آئے گی. میں نے کہا بھئی نیند کا بیوی کے ساتھ اور بیڑی کے ساتھ کیا کنیکشن؟ بولا دیکھیے اگر بیوی نہیں رہے گی تو نیند آئے گی اور اگر بیڑی نہیں پیوں گا تو پھر ہاگا ہوگا نا تو نیند آشبے نا. کیونکہ آج ہم نے اور آپ نے یہ عادت بنا لی ہے نا کہ جب تک لیٹرنگ میں جب لیٹرنگ کرنے جاتے ہیں ٹوائلٹ میں، جب تک ہم لیٹرنگ میں بیٹھ کر یا ٹوائلٹ میں بیٹھ کر بیڑی نہیں پی لیں گے تب تک پیٹ خالی نہیں ہوگا. ہم یہ عادت بنا لی. نعوذ باللہ، آپ کو اور جگہ نہیں ملی ہے. آج ہمارا یہ حال ہے، یہ حال ہے آج مسلمانوں کے نام. مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے، کئی مرتبہ میں نے اس کی مثالیں دی، مثال پیش کی جلسوں میں. دوران تقریر ایک نوجوان تو میرے پاس آیا اور یہاں تک آ کر کہنے لگا کہ تنویر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بتاؤ کیا سوال ہے آپ کا؟ تو بولا کہ اسلام میں تو ہر چیز کھانے کی پینے کی دعا ہے تو بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ میں نے کہا رہے نالائق، بیڑی پینا اسلام کے اندر حرام ہے. بولا حرام ہے؟ حرام ہے. بولا نہیں آپ صحیح سے نہیں پڑھے ہیں، آپ صحیح سے پڑھے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا رہے نالائق، دو بار فضیلت حاصل کیا ہوں. الحمدللہ 11 سال سے میں دکھنے میں چھوٹا ہوں لیکن 11 سال سے میں میدانی خطابت میں ہوں. 11 سال سے بڑے بڑے علماؤں کی محفل میں، بڑے بڑے علماؤں کی مجلس میں بیٹھ کر ان لوگوں کے دروس اور ان لوگوں کی تقریریں میں سنا ہوں. اگر میں نہیں پڑھا ہوں تو کم سے کم کسی علماء کے زبان سے تو سنا ہوں گا نا یہ کہ بیڑی پینے کی دعا ہے. پھر تو کیسے بول رہا ہے کہ میں صحیح سے نہیں پڑھا ہوں؟ پھر میں نے ان سے الٹا سوال کیا، اچھا تو یہ بول، جب تو اتنا کانفیڈنس کے ساتھ تو بول رہا ہے، جب تو اتنا کانفیڈنس کے ساتھ جب تو بول رہا ہے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے تو کیا تمہیں معلوم ہے بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ تو بولا معلوم ہے اسی لیے تو سوال کر رہا ہوں. میں نے بولا چل بول بیڑی پینے کی کیا دعا ہے. بنگلہ میں بول رہا تھا تو بولا کہ بیڑی پینے کی دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا. نعوذ باللہ، بولا یہ بیڑی پینے کی دعا ہے. ابھی میں تو کچھ عربی سمجھتا ہوں. اللہم بارک لنا، بھئی یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں بات مت کرو. اللہم بارک لنا یہاں تک تو ٹھیک ہے، فیما بیڑی ٹانا یہ کیسی عربی ہے بھئی؟
फीमा बीड़ी टही के शेर भी। फिर मैंने उनसे पूछा तुम जो ये दुआ सीखे हो कहाँ से सीखे हो? बोला मोबाइल से सीखा हूँ। बोलो मोबाइल में भी बीड़ी पीने की दुआ मिलती है? बोला हाँ। मैंने कहा मुझे दिखाओ। बेचारा ने मुझे दिखा दिया। वो बांग्लादेश की वीडियो है, एक मौलवी है बांग्लादेश के अंदर, नाम नहीं लूंगा वरना फिर जब मैं रमजान के बाद बांग्लादेश जाऊंगा तो मुझे पकड़ेगा। आप लोग समझ जाएंगे, पीछे में बड़ा बड़ा बाल है, अगर नूरा फतेही बोला जाए तो कम नहीं होगा। बड़ा झूम झूम का डांस करता है बेचारा स्टेज पे बैठकर। मैं उस मौलाना की बात कर रहा हूँ। तो ये हाल है मेरे भाई। तो आज ना हम सब दावा करते हैं मोहब्बत रसूल का, लेकिन अगर हम अपनी अमली जिंदगी में झांक कर देखें तो आज हमारे दिल में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती हम शराब ना पीते, मोहब्बत होती हम बीड़ी ना पीते, मोहब्बत होती तो हिटलर की तरह चेहरा बनाकर हम और आप नहीं रखते। अगर मोहब्बत होती तो आज हम और आप सलमान खान, शाहरुख खान जैसा भिखमंगा, ये गुटखा का प्रचार करने वाले जैसे हीरो का हम और आप फैन नहीं होते। इससे ये पता चलता है कि हमारे दिल में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। आज एक पैगाम राजबाड़ी की सरजमीन पर बैठकर मैं आप लोगों के सामने देकर जा रहा हूँ। लोगों, अगर कामयाबी पाना चाहते हो तो अपने दिल में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा करो। वो मोहब्बत जिस तरह सहाबा इकराम नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या करते थे। और आज मैं राजबाड़ी की सरजमीन पर बैठकर आज मैं खास करके नौजवानों को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि ऐ नौजवानों, तुमने जो अपना हीरो बना के रखे हो, तुम लोग आज जिन लोगों के नक्शे कदम पे चल रहे हो, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली, फला कोहली, ये कोहली, वो कोहली, वो लोगों चक्कर छोड़ो, चक्कर छोड़ो। किसी काम का नहीं है, किसी काम की नहीं है इन लोगों की मोहब्बत। अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो। और एक हदीस में तुम्हारे लिए बयान करके जाता हूँ, खास करके ये हदीस किशनगंज के नौजवानों के लिए। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। तो आवाज ठीक कीजिए ना, कोई है यहाँ पे? मैक ऑपरेटर साहब है यहाँ पे? नहीं है ना? अपनी तो একটু বক্তা মানুষ ম্যাকে না লাগালছেন হারগে দিককার হাটে তো চুলকানি রসুন বিক্রি করে গেলেন নাকি? বাংলা বলতে হবে বলছেন, ঝামেলা হয়ে যাবে বাংলা বললে আবার। মা বোন, আপনি 1 ঘন্টা আমাকে সময় দেন, আমি 1 ঘন্টা এদেরকে উর্দু বলে শুনিয়ে দিই, তারপর আপনাকে গোটা রাত বাংলায় বলবো ইনশাআল্লাহ। হবে না? না আপনি একটু ধৈর্য ধরেন, আমি इंशाल्लाह बांग्ला बोलबो। 1 घंटा पड़े विषय मैं रेडी कर दी। बड़ी परेशानी भाई, कश्मकश में पड़ जाता हूँ जब इस इलाके में आता हूँ। तो इससे पहले ना अगर कहीं पे बांग्ला जबान में तकरीर करनी हो तो पहले ही लिख देना पड़ेगा कि आज मौलाना साहब बांग्ला में तकरीर करेंगे। अच्छा आइए, वो हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ नौजवानों के लिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। एक नौजवान यानी एक आदमी नबी के पास आया और आने के बाद सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मतस्सा, आप बताइए कि कयामत कब आएगी? मतस्सा, नबी से सवाल कर रहे एक आदमी के बताइए कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। देखिए सवाल क्या हो रहा है, आए नबी आप बताइए मतस्सा के कयामत कब आएगी? तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। नबी ने उस सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा सवाल कर लिया कि बताओ तुम ये पूछ रहे हो कि कयामत कब आएगी, लेकिन कयामत के लिए तुम्हारे पास क्या तैयारी है? कयामत के लिए तुम्हारे पास क्या तैयारी है जो तुम कयामत के बारे में तुम पूछ रहे हो? वो आदमी ने क्या जवाब दिया मालूम है? उस आदमी ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, मेरे पास तो बहुत ज्यादा नेकियां नहीं है। अरे अल्लाह के नबी, मेरे पास तो बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है। इसका मतलब यह ना समझा जाए कि सहाबा इकराम नमाज नहीं पढ़ते थे, नऊज़ बिल्लाह। यहाँ पे जो नमाज की बात हो रही है ये नफिल नमाज की बात हो रही है। यानी वो सहाबी रसूल जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा रोजा नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा नेकियां नहीं है,
میں نے تو بہت زیادہ قیامت کی تیاری نہیں کر پایا ہوں، لیکن اللہ کے نبی رب کعبہ کی قسم میں اللہ سے اور اللہ کے پیارے رسول یعنی آپ سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے اور آپ سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے جواب دیا کہ میرے پاس بہت زیادہ تو تیاری نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے اور نبی سے میں محبت کرتا ہوں، تب معلوم ہے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی نے جواب دیا تھا، ان لوگوں سنو، حضرت انس بن مالک وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ جواب سننے کے بعد یعنی نبی کا جواب سننے کے بعد مجھے اتنی خوشی ملی کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر اتنی خوشی کبھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، وہ لوگوں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ مسئلہ کیا نکلا؟ نبی نے بیان فرمایا، وہ لوگوں اگر تم دنیا میں نبی سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہو گے۔ یہ حدیث سنانا میرا کام، او نوجوانوں فیصلہ کرنا تمہارا کام۔ مولوی تنویر نے یہ حدیث سنا کر چلا جائے گا کہ جو دنیا میں نبی سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ رہے گا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا، کہ تم دنیا میں نبی سے محبت کرو گے یا سلمان خان یا شاہ رخ خان سے محبت کرو گے، تم آخرت میں نبی کے ساتھ رہنا پسند کرو گے یا کسی اور کے ساتھ تم رہنا پسند کرو گے، فیصلہ تمہیں کر جانا ہوگا۔ میں نے تو بس حدیث سنا دی، حدیث سنا کر میں چلا جاؤں گا اور یہی پیغام دوں گا، او لوگوں نبی سے محبت کر لو۔ اگر تم نے دنیا کے اندر نبی سے محبت کر لی تو کل قیامت کے دن تم خوش نصیبوں میں سے ہوگا کہ تم نبی کے ساتھ تم رہو گے۔ چلیے اور آگے آئیے، نبی سے محبت۔ چلیے اس سے پہلے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر نا 8 ایسی چیزیں ہیں، اس کو بھی بڑے غور سے سن کر جائیے گا۔ دنیا کے اندر 8 ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جس کی محبت میں گرفتار ہے اور انسان جس کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ ہلاکتی وہ بربادی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ دنیا کے اندر 8 ایسی چیزیں ہیں جو سب کے دل میں ان کی محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان 8 چیزوں کی محبت کی وجہ سے آج ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ ذرا اس آیت کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیز کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یعنی 8 چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور کہا، قل اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ راجباری کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو۔ اس آیت کو بھی ذرا غور سے سنیے، بڑی کام کی چیز میں بتا رہا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم، اے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وہ ابناؤکم اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، وہ اخوانکم اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وہ ازواجکم اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وہ عشیرتکم اگر تم اپنے خاندان سے اور برادری سے محبت کرتے ہو، وہ اموال اقترفتموها اور اگر تم مال و دولت سے محبت کرتے ہو، وہ مال و دولت جو کڑکتی ہوئی دھوپ میں 200-250 روپیہ دہاڑی جو تم کما کر جمع کرتے ہو، اگر تم اس مال سے محبت کرتے ہو، وہ اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها اور اگر تم اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو، تجارت سے محبت کرتے ہو، اس بزنس سے اس تجارت سے کہ کہیں اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے، کہیں اس کے اندر یعنی آپ کا بزنس یعنی مندہ کا شکار نہ ہو جائے، آپ اس
جس بات سے ڈرتے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا، اور اگر آپ اپنے گھر سے یعنی جس گھر میں آپ رہتے ہو اپنی بلڈنگ سے اگر تم محبت کرتے ہو، یہ 8 چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر کیا. پھر سے گن لیجئے. اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت کرتے ہو، بھائی سے محبت کرتے ہو، بیوی سے محبت کرتے ہو، خاندان سے محبت کرتے ہو، مال سے محبت کرتے ہو، بزنس سے محبت کرتے ہو، اور اپنے گھر سے محبت کرتے ہو، یہ 8 چیز کو آپ یاد رکھنا. اللہ نے بیان فرمایا قل، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اگر کرتے ہو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم خوب محبت کرو، اپنے باپ سے بھی خوب محبت کرو، اپنے مال سے بھی خوب محبت کرو، اپنی بیوی سے بھی خوب محبت کرو، اپنے بزنس سے بھی خوب محبت کرو، بزنس کو بہت آگے بڑھاؤ یعنی گرو کرو، تم دنیا کا نمبر 1 بزنس مین بن جاؤ. اسلام منع نہیں کرتا، اللہ منع نہیں کرتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑی خطرناک وارننگ دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ اے راج باری کے مسلمانوں، ان 8 چیز میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. او لوگوں، اگر اللہ کی محبت کے اوپر، اللہ کے نبی کی محبت کے اوپر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اوپر اگر غالب آ جائے، یعنی ان 8 چیز جو تمہارے سامنے ابھی بیان کی گئی، ان 8 چیز کی محبت یا ایک چیز کی محبت بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہو گئی، نبی اللہ بیان فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. او لوگوں تم انتظار کرو، او لوگوں تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. پتہ کیا چلا؟ بہت غور سے سننے کی بات ہے. یہ بڑی قیمتی بات اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمیں اور آپ سے کہا، بڑی قیمتی نصیحت ہے. کیا ہے یہ 8 چیز جو تمہارے سامنے ابھی بیان کی گئی؟ اگر ان 8 چیز میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی تمہارے دل میں زیادہ ہو گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا عذاب آج ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے. ہمارے اوپر آج ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ گو متر پینے والا، گوبر کھانے والا، اپنے شریر میں ملنے والا، آج وہ لوگ ہمارے اوپر قابض ہیں. پھر بھئی یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آج ہماری ٹوپی دیکھ کر، ہماری داڑھی دیکھ کر، آج ہمارا نام دیکھ کر آج ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارا دھرم دیکھ کر ہمیں دھتکارا جا رہا ہے. پھر بھئی یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہماری مسجدوں سے، ہماری مسجدوں کو زبردستی آج اس پر قبضہ ہو رہا ہے. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ارے بھائی تو اور کیا ہے؟ یہی تو اللہ کا عذاب ہے. اور کیوں؟ بہت ہی شارٹ کٹ میں بتا کر جا رہا ہوں، کیونکہ وہ ماحول نہیں ہے آج میرے پاس، وہ پرستیتی نہیں ہے آج میرے سامنے، وہ پریویش نہیں ہے آج میرے سامنے کہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز میں بات کروں. پھر بھی آج اشارتاً یہ بات آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں. آج جو مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کی جو پرستیتی ہے، اس کے ذمہ دار میرے بھائی ہم اور آپ خود ہیں ہم اور آپ. ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج مسلمانوں کے حالات ایسے کیوں ہوئے. وہ جو بابری مسجد توڑی گئی، سب جانتے ہیں. 22 جنوری کو بابری مسجد کو توڑ کر جو رام مندر کا ادگھاٹن ہوا، ہم نے سب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بہت ساری جگہوں سے فون آیا، مولانا صاحب بابری مسجد کے بارے میں کچھ بولیے، بابری مسجد کے بارے میں کچھ بولیے، بابری مسجد کے بہت ساری جگہوں سے فون آیا. بڑا پریشانیوں میں پھنس گئے نانا. ابھی تو بنگلہ نہیں بول سکتا. کیا جو کرے یہ پریشانی، یہ بار بار ڈسٹرب کرنا صحیح نہیں ہے. تو کیا بولے میری مائیں بہنیں،
মা বোন, আমি আপনার উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমি বাংলা বলবো ইনশাআল্লাহ, আমি বলবো বাংলা। बड़ी परेशानी में फंस गया। इससे पहले आया था तो ऐसा नहीं हुआ था ना। अब नहीं होगा ना बंगला में, उर्दू में शुरू क्यों, बंगला कैसे बोल सकता हूँ? साला मुद खेने से फंसेंगे उनके जाओ दिशा बने। अब नहीं होगा, उर्दू में डिफाइन कर रहा हूँ ना। अगर बंगला में हो, पहले माइंड सेट करना होता है, पहले मुझे मुताला करना होता है, तब जाकर बंगला बोल पाता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि आया बंगला बोल दिया, तकरीर करके निकल लिया, ऐसा नहीं होता। एक उर्दू मुकर्रिर को किसी भी, मैंने पहले ही कहा कि मैं 2 घंटा बंगला में तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे माइंड सेट करना पड़ता है, उसके लिए पहले मुझे तैयारी करनी पड़ती है, पहले सोचना पड़ता है कि आज लोगों के सामने किन किन पॉइंट के ऊपर तकरीर। ऐसा नहीं कि स्टेज में आया और बोल के चला गया। अगर किसी बंगला जबान के मुकर्रिर से बोला जाए 1 घंटा तकरीर करके दिखाइए, नानी याद आ जाएगी। तो इंशाल्लाह बोलूंगा, माँ बोन आमेर बोलबो, আমি বাংলায় বলবো, আপনি একটু ধৈর্য ধরেন। 4-5 জন বসে আছে, বেশি বসে নাই ওরা। तो क्या बोल रहा था बाबरी मस्जिद के बारे में? तो हाँ, बाबरी मस्जिद के बारे में बोल रहा था कि बहुत सारी जगहों से फोन किया कि मौलाना साहब बाबरी मस्जिद के बारे में बोलिए, बाबरी मस्जिद के बारे में बोलिए। तो मैंने उस दिन भी मैंने उन लोगों को जवाब दिया था, और आज भी मैं जवाब देकर जा रहा हूँ कि हम सब मानते हैं, सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई। बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाया गया। उसका एक ही जवाब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर ज्यादा कुछ बोल दिया, ऐसे भी मेरे खिलाफ एबीपी न्यूज, आज तक, टाइम्स नाउ, नव भारत, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, ऐसे भी मेरे खिलाफ वीडियो चलाते रहते हैं, ऐसे भी मुझे बदनाम करने के पीछे आज वो लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा, भाई हमारे घर से 800 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, होनी भी चाहिए क्योंकि मुसलमान है। लेकिन मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपके घर के करीब भी एक मस्जिद है, अल्लाह ने कभी तौफीक दी कि मस्जिद में जाकर एक टाइम करना, एक टाइम क्या, एक वक्त की नमाज भी आप पढ़ लें? भाई 1000 किलोमीटर दूर एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जिससे आपको रात में सोना आपके लिए हराम, नींद हराम हो गई आपके लिए, आपको रात में सोकर नींद भी नहीं आती। लेकिन जरा ईमानदारी के साथ बताइए, आपके घर के करीब भी एक मस्जिद है, कभी मस्जिद में जाकर एक बार झाड़ू लगाने की तौफीक हुई? हम क्यों झाड़ू लगाएं? इमाम साहब जो है झाड़ू, अच्छा तेरा बाप का नौकर है इमाम साहब, झाड़ू लगाने के लिए रखे आप इमाम को? कभी तौफीक हुई मस्जिद में जाकर एक बार झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, एक बार मस्जिद की साफ सफाई करने की? भाई बाबरी मस्जिद के लिए अपने दिल में मोहब्बत है, और अपने गांव में जो मस्जिद है उसके लिए मोहब्बत नहीं है। यही तो आज मुसलमानों का हाल है मेरे भाई। तो बात कहाँ से निकली मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि आज बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं जहनी तौर पर भी। तो बात वहां से निकली कि आज जो मुसलमानों की हालात है, इसके पीछे खुद हम और आप जिम्मेदार हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसी आयत के अंदर बयान फरमाया है कि जब तुम इन 8 चीजों से ज्यादा तुम मोहब्बत करने लगोगे, तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो तुम इंतजार करो, अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएगा। अब जरा बताइए, यहाँ पर जो कसौटी बयान की गई मोहब्बत रसूल की, ईमानदारी के साथ बताइए, और अपनी मोहब्बत को इस कसौटी पर रखकर, यानी परख कर आप जरा देखिए, फिर बात सूरज की तरह, सूरज की रोशनी की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत है या नहीं। इस कसौटी पर, इस आयत करीमा के अंदर जो मैसेज दिया गया, अगर इस कसौटी पर अगर कोई खड़ा उतर पाया तो वो सहाबाए किराम हैं। हम और आप इस कसौटी पर खड़ा नहीं उतर पाए। ईमानदारी के साथ बताइए कि आप अपने बाप से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा तो हमें अपने बाप को लेकर चिंता है। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे नाराज होता है तो हो जाने दो, पर बाप हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। यही तो आज के मुसलमानों का हाल है। लेकिन जरा सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए। आइए एक बड़ा जबरदस्त वाक्य मैं आपके सामने मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से रखता हूँ। कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ लोगों अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो,
ذرا صحابہ کرام کو دیکھو کہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کس حد تک محبت کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ ابن ابی مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کے بھیس میں وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عبداللہ بن ابی نے غزوہ احد کے موقع پر یوں کہا کہ جب عزت والا مدینے کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے باہر نکال کر پھینک دے گا۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کو ذلیل کہا۔ اب یہ جملہ بیٹا کا نام عبداللہ کے کان میں آ گیا۔ باپ نے نبی کو گالی دی، اب بیٹا کو معلوم چل گیا۔ بیٹا کو جب پتا چلا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ مدینے کی سرحد پر کھڑا ہو گیا، مدینے کی سرحد پر، مدینے کی باؤنڈری پر کھڑا ہو گیا اور تلوار نکال لی، اور جب دیکھا کہ باپ آ رہا ہے تو اپنا باپ سے عبداللہ کہہ رہا ہے، اے ابا جان، آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی، آپ نے نبی کو ذلیل کہا، آپ نے نبی کو گالیاں دی۔ اے ابا جان، جب تک آپ کے بارے میں کوئی حکم نہ جائے، جب تک آپ کے بارے میں نبی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ سنا دیا جائے، تب تک آپ مدینے کے اندر قدم نہ رکھنا۔ اے ابا جان، اگر آپ نے غلطی سے بھی، یعنی بیٹا باپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ ابا جان اگر آپ نے غلطی سے بھی مدینے کے اندر قدم رکھ لیا تو رب کعبہ کی قسم میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی، اس لیے آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو گالی دی ہے۔ نبی کو معلوم ہوا، صحیح واقعہ ہے کہ عبداللہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عبداللہ کو نبی کے پاس بلایا گیا، عبداللہ نبی کے پاس آئے، نبی نے عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ اے عبداللہ، مجھے معلوم ہے تیرا باپ نے مجھے گالیاں دی ہے، لیکن جاؤ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ نبی کہتے میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو۔ اب ذرا دیکھیے محبت رسول اور دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے، آپ اس واقعہ سے آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں۔ نبی نے کہا میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، جاؤ تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، تم بھی معاف کر دو۔ اس کے باوجود بھی عبداللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کو معاف کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کو معاف کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے اگر کبھی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ آپ سنائے تو وہ حکم آپ مجھے دینا، میں اپنے باپ کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ ہے ان کے دل میں محبت رسول۔ اچھا یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ من ہی من میں کہیں گے تو کیا ہم باپ سے محبت نہ کریں؟ اس سے بھی غلط معنی نکالا جائے گا۔ جب یہ تقریر یوٹیوب پر جائے گی نا تو ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ان کو کیا بتائیں، واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، جب یہ واقعہ یوٹیوب پر ڈالا جائے گا تو کہے گا یہ دیکھو ملا کو دیکھو کیا بیان کر رہا ہے کہ باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے اور باپ کو مارنے کا آرڈر دے رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے اور گندی گندی کمنٹ کریں گے۔ اس لیے میں بتا کر جا رہا ہوں، اس بات کی بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، یقیناً ہمارے دل میں باپ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باپ کے ساتھ نافرمانی کریں۔ اسلام کے اندر باپ کا بھی بڑا بلند مقام ہے، کیونکہ باپ کی بھی بے شمار قربانیاں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ہیں۔ باپ سے محبت کیجئے، لیکن ہاں باپ کو راضی کرانے کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی مت کیجئے، باپ سے محبت کیجئے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، جب میں دلی میں پڑھتا تھا جامعہ میں، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔
ہم لوگ جب رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نا گھومنے کے لیے جایا کرتے تھے، تفریح کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں دلی کی بات بتا رہا ہوں، جب میں وہاں رہتا تھا، پڑھتا تھا۔ ایک دن میں اور اتر پردیش کا، یو پی کا ایک کلاس میٹ میرے ساتھ تھا، تو ہم لوگ رات کو کھانا کھائے، ڈنر کیے، آفٹر ڈنر ہم لوگ جو ہے گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ جب جامع مسجد طرف نکل جا رہے تھے تو 3-4 آدمی ایک چادر بچھائے ہوئے تھا اور چادر کے اوپر بیٹھ کر موڑی کھا رہا تھا۔ موڑی سمجھتے؟ موڑی کھا رہا تھا اور بنگلہ زبان میں بات کر رہا تھا۔ اب میں تو بنگلہ جانتا ہوں، مجھے تو بنگلہ سمجھ میں آتی ہے، تو میں وہاں پہ ٹھہر گیا۔ اب جو اتر پردیش کے تھے اور ایک ساتھی، تو اب اس کو بنگلہ سمجھ میں، وہ بنگلہ نہیں جانتا تھا، بنگلہ نہیں آتی تھی ان کو، تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں بیٹھ گئے؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے علاقے کے ہوں گے، یہ لوگ بنگلہ زبان میں بات کر رہے، تھوڑی دیر ان لوگوں سے بات کر لینے دو۔ پھر میں بیٹھ گیا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا کہ مرشد آباد سے تعلق رکھتے ہو۔ مرشد آباد یعنی ڈسٹرکٹ گئے ہوں گے، آپ کو جانتے ہوں گے، مرشد آباد قریب ہے، تو ہم لوگ مرشد آباد کے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہاں پہ رات کے 11 بجے 10:30 بجے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے، جہاں پہ ڈیلی مارکیٹ اور جو چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہے جس کو چوراہے بازار بولتے ہیں بہت سارے لوگ، تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کر رہے اتنی رات کو؟ تو بولا کہ بھائی صاحب ہم لوگ 5 سال سے دلی میں رہتے، 5 سال سے۔ میں نے کہا اچھا 5 سال سے دلی میں کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ 5 سال سے ہم لوگ دلی میں رکشہ چلاتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، رات کو بھی رکشہ چلاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو یہاں پہ آ کر تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اور پھر جب پورا سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، تو رکشہ لے کر پھر نکل جاتا ہوں۔ پھر یہ بات سننے کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی یہاں پہ بہت بڑے بڑے مچھر ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، چاروں طرف لائٹیں وغیرہ ہے، یہاں پر سونے سے تھوڑی نا سکون کی نیند آئے گی، آرام کی نیند آئے گی۔ آپ لوگ دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، تو کسی روم پہ جا کر اگر رینٹ پہ، بھاڑا پہ اگر کوئی روم لے کر اگر وہاں پہ سوئیں گے تو سکون کی نیند آئے گی اور پھر دن بھر آرام سے رکشہ چلا پائیں گے، تو آپ لوگ کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا تھا، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں بھی معلوم ہے کہ اگر روم کو رینٹ پہ لے کر اگر رہیں گے تو زیادہ نیند آئے گی، سکون کی نیند آئے گی، پھر دن بھر آرام سے رکشہ چلا پاؤں گا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، لیکن روم پہ رہنے کے لیے کم سے کم مہینے میں 2 سے 2,500 روپیہ کرایہ دینا پڑے گا، 2 سے 2,500 روپیہ بھاڑا دینا پڑے گا، اور اگر جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے سو کر اگر کسی طرح رات گزار لوں گا تو مہینے میں ہمارا 2,000 روپیہ سیو ہو جائے گا، 2,000 روپیہ بچ جائے گا، اور اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچے کی مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، اچھے کانوینٹ میں پڑھا سکتے ہیں، اور اچھی کوچنگ دلا سکتے ہیں، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ باپ ہے کہ اپنے بچے کی فیوچر کے لیے، اپنے بچے کے مستقبل کے لیے، ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سو کر رات گزار لیتا ہے، تو یقیناً اس باپ کے لیے ہمارے دل میں سمان، ہمارے دل میں عزت اور ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر باپ کا بڑا بلند مقام ہے، لیکن باپ سے بھی بڑا اگر محبت کا حقدار کوئی اسلام کے اندر ہے تو وہ ہے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دل میں باپ سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اچھا ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز وہ ابناؤکم، اولاد سے بھی زیادہ۔ دیکھیں اولاد نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد سے بھی زیادہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اسی آیت کے اندر، اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے لوگو اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو کرو، خوب محبت کرو،
لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے دل میں اولاد سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے؟ چلیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بھائی بتائیے کن کے لیے زیادہ محبت ہے، اولاد کے لیے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے؟ ایک آدمی بتائیے، آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا بیٹا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت۔ صرف یہ آپ کا جواب نہیں، ہر مسلمان کا یہ جواب آئے گا، ہر مسلمان کا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے محبت ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں کیسے؟ چلیے ایک ادھارن میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، ایک ادھارن۔ میرا بھی ٹائم ہو رہا ہے، میں بھی جلدی بازی کر رہا ہوں، کبھی ہاتھ سے نکلوں۔ تو دیکھیے آپ جلسہ سن کر گئے، ابھی گھر میں گئے، آرام سے سوئے، اتنے میں فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ کی مسجد کے اندر سے مؤذن صاحب کے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بیدار ہو گئے، گھڑی دیکھے بھائی فجر کا وقت ہو گیا، پھر بھی سوئے ہوئے ہیں۔ پھر مؤذن صاحب کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آپ جلدی جلدی اٹھے، وضو بنائے، کپڑا پہنے، ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر سے ایک قدم باہر رکھا، آپ کے دل میں خیال آیا میں باپ ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا 20 سال کا بیٹا 25 سال کا بیٹا بھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ میں باپ ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا بیٹا بھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں باپ ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے، اگر میں نے آج اپنا بیٹا کو نہ جگایا تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ فوراً واپس لوٹے، بیٹا جس کمرہ میں سویا ہوا تھا آپ اس کے سامنے گئے اور آپ نے باہر سے کھٹکھٹایا، آپ نے دستک دی، پر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کا بیٹا نیند سے سویا ہوا ہے۔ اب آپ کے دل میں پھر خیال آیا، اچھا میرا بیٹا تو IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو ابھی 12 کا ایگزام دے رہا ہے، میرا بیٹا تو ابھی ڈاکٹری کے لیے کوچنگ لے رہا ہے، دیر رات تک پڑھا ہوگا، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، پھر صبح ہو کر بیٹا کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کوچنگ سینٹر میں جانا ہے، چلو کوئی بات نہیں، بیٹا کو سوئے رہنے دو، میں ہی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ میرے بھائی، آپ کا بیٹا سویا رہ گیا، آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ کا بیٹا اس لیے سویا رہا کیونکہ آپ کا بیٹا کو صبح ہو کر اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ میرے بھائی یہ تو محبت نہیں ہے۔ اگر سچ میں آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اگر محبت ہوتی تو میرے بھائی آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا صبح اسکول جائے گا یا آپ کا بیٹا کالج جائے گا یا آپ کا بیٹا کوچنگ سینٹر میں جائے گا، آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کے بیٹا کی نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں پوری ہوئی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا 20 سال کا ہو چکا، 15 سال کا ہو چکا، 25 سال کا ہو چکا، اس کے پر نماز فرض ہو چکی ہے، ہر حال میں انہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا ان کے اوپر نماز فرض ہے، انہیں نماز پہلے انہیں نماز پڑھنی ہوگی، پہلے اسے نماز ادا کرنی ہوگی۔ بھائی پہلے آپ یہ دیکھتے، یہ نہ دیکھتے کہ صبح ہو کر آپ کا بیٹا اسکول جائے گا۔ تو اگر یہ محبت آج نہ کتنے ایسے مسلمان ہیں، یہ بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کر کر چلا جاتا ہوں۔ ہمارے بچے نا جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں
تو باپ کی خوشی روکی نہیں جاتی۔ ہمارا بیٹا جب ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، باپ بڑا خوش ہو جاتا ہے، باپ سمجھتا ہے چلو بھئی میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ یقیناً یہ کامیابی ہے۔ اپنا بیٹا کو ڈاکٹر بناؤ، اپنا بیٹا کو انجینئر بناؤ، اپنا بیٹا کو IAS بناؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، یقیناً آپ بناؤ۔ اس قوم کو جہاں عالم کی ضرورت ہے، اس قوم کو جہاں حافظ قرآن کی ضرورت ہے، اس قوم کے بچوں کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کے بچوں کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کے بچوں کو یعنی اس قوم کو جج کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ اپنے بچے کو پڑھائیے، بہت زیادہ پڑھائیے، ڈاکٹر، انجینئر، جج، وکیل، سب کچھ آپ بنائیے، لیکن میرے بھائی ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کا بیٹا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جس کامیابی کے پیچھے آپ خوشی منا رہے ہیں یہ دنیاوی کامیابی ہے۔ اگر اصل میں آپ کا بیٹا کو اگر آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ آپ ان کو دین کے راستے پر چلائیں، آپ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر آپ ان کو چلائیں، قرآن و صحیح حدیث کے راستے پر آپ اپنے اولاد کو چلائیں۔ میرے بھائی کبھی آپ کا بیٹا حقیقت میں کامیاب ہو پائے گا۔ حقیقت میں جو اصل میں کامیاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سورہ ال عمران کے اندر، وہ کامیابی آپ کے اولاد کو ملے گی۔ یہاں پر اور ایک چیز کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چلا جاتا ہوں، جو بھی دو چار آدمی ہیں آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آج نا ہم لوگ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کے بارے میں آج ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ اگر آج ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جاتی ہے، IPS بن جاتی ہے، آج ہماری بیٹی اگر کالج کے ایگزام میں اگر وہ ٹاپ آ جاتی ہے تو ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کو لے کر پراؤڈ فیل کرتے ہیں ایک باپ ہونے کے ناطے۔ ٹھیک ہے، پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، لیکن اس باپ کو اتنی سی شرم نہیں آتی، اس باپ کو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک طرف میری بیٹی آج IPS بن گئی، IAS بن گئی، ڈاکٹر بن گئی، یا ایگزام میں اچھا رزلٹ سے پاس ہو گئی تو آج ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری بیٹی کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، دوسری طرف ہماری بیٹی کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ تو میرے بھائی ایسا باپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تو بات کہاں سے نکلی؟ بات وہاں سے نکلی کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ ایک واقعہ بھی میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کا بیٹا عبد الرحمن، حضرت ابوبکر صدیق غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، بیٹا عبد الرحمن مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اور لوگوں ذرا دیکھو، باپ مسلمان ہے، مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، بیٹا مشرک ہے، مشرک کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد بیٹا عبد الرحمن مسلمان ہو جاتا ہے، بیٹا عبد الرحمن اسلام قبول کر لیتا ہے، بیٹا بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے باپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، کئی مرتبہ آپ کا سر میری تلوار کے نیچے آیا، کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، لیکن میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا، میری تلوار آپ کے سر پر نہ چلی۔ بیٹا جواب دے رہا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اب باپ کا کیا جواب ہے؟ باپ تو مسلمان ہے، باپ کا جواب ذرا سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ بیٹا عبد الرحمن، غزوہ بدر کے موقع پر میں تیری تلوار کے نیچے آیا تو تو نے مجھے باپ کہہ کر چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ اگر خدا نہ خواستہ تیری گردن اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتی، تیرا سر اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو رب کعبہ کی قسم میری تلوار تیری گردن کے اوپر چل جاتی۔
میں تجھے مار دیتا اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا کہ میری تلوار سے کٹنے والا سر میرا بیٹا کا نہیں بلکہ یہ کٹنے والا سر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کا سر ہے۔ میرے بھائی یہ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ تو بیٹا سے بھی زیادہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، یہاں پہ جو 8 چیزیں بیان کی گئی، اگر 8 چیز کا خلاصہ اگر میں صحیح سے کروں تو کم سے کم 2-2.5 گھنٹے کا وقت لگ جائے گا۔ اس لیے اور ایک چیز کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں چھوڑ چھاڑ کے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، بیوی سے زیادہ محبت۔ چلیے یہ لاسٹ چیز ہے، بیوی سے بھی زیادہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں جھانک کر دیکھیے تو آج ہماری مینٹلٹی، آج ہماری سوچ اور آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہونے دو، رسول کی نافرمانی اگر ہوتی ہے تو ہونے دو، پر ہم سے بیوی ناراض نہیں ہونا، بیوی ہم سے راضی ہو۔ یہی آج ہمارا معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں ایک ادھارن آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ کی بیوی ہے، آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دارجلنگ لے کر چلیے گھمانے کے لیے۔ بھائی اپنی بیوی ہے، اگر وہ یہ خواہش ظاہر کرے کہیں پہ وہ گھومنے جانا چاہیں، یقیناً آپ ان کو لے جائے گھومنے کے لیے۔ اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں، دوستوں کی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے جانا، کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اچھی جگہ ہو، گندی جگہ نہ ہو، وہ بھی لحاظ رکھنا پڑے گا، وہ بھی خیال رکھنا پڑے گا آپ کو۔ تب آپ کی بیوی کہی کہ مجھے دارجلنگ جانا، ٹھیک ہے چلو دارجلنگ گھومنے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ اب آپ کی بیوی تیار ہو رہی ہے، جینس پینٹ پہن رہی ہے، شرٹ پہن رہی ہے، چھوٹا چھوٹا کپڑا پہن کے نکل رہی ہے، یا 4-5 کلو لپسٹک ہونٹ پہ لگا کے نکل رہی ہے۔ اب آپ شوہر ہیں، اب آپ اگر بیوی کو منع کرتے ہیں تو بیوی ناراض ہو جائے گی۔ اگر آپ نے بیوی سے کہا کہ بیوی تم پردے میں چلو، تم حجاب میں چلو، اس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹن کے میرے ساتھ نہ چلو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی سے کہتے ہیں تو آپ کی بیوی ناراض ہو جائے گی۔ اب آپ من میں کہتے ہیں چلو آپ کی مرضی، آپ جس طرح جانا چاہتے ہیں آپ اسی طرح چلو، آپ اپنی بیوی کو اسی حال میں آپ گھومنے کے لیے لے کر چلے گئے۔ میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ سے بیوی ناراض ہوتی ہے وہ جانے دیجیے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتی ہے، دھمکی دینے دیجیے، چھوڑ جانے دیجیے، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی آپ کی بیوی ناراض ہوتی ہو جانے دیجیے، پر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو، یہ محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھیے، وہ صحابہ رسول، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی رسول ہے، نوجوان صحابی رسول ہے، نئی شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے، پہلی رات بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ آواز لگانے والا نے آواز اعلان کیا نبی کی طرف سے کہ اے مسلمانوں میدان جنگ کی طرف چلو، جہاد کے لیے میدان جنگ کی طرف چلو۔ یہ آواز حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آ جاتی ہے۔ نئی نویلی بیوی ہے، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اب بیوی سے کہتے ہیں کہ بیوی آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ نبی کی طرف سے یہ آواز لگا دی گئی، نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا مجھے میدان جنگ میں جانا ہوگا، مجھے آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر آپ حالت جنابت میں ہیں، اے میرے شوہر آپ غسل کر لیجئے، آپ پہلے پاک ہو جائیے پھر میدان جنگ کے لیے جائیے۔ حضرت حنزلہ جواب دیتے ہیں کہ میری بیوی اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، اب 1 منٹ بھی ٹھہرنا میرے لیے جائز نہیں، اور بیوی جنگ کے میدان میں جانے کے لیے پاکی اور طہارت بھی شرط نہیں، یعنی غسل جنابت بھی فرض نہیں کہ میں جنگ کے میدان میں جانے کے لیے
یعنی ضروری نہیں یا پھر طہارت شرط نہیں، میری بیوی مجھے اس حال میں جانے دو۔ میرے بھائی نئی نویل بیوی ہے، پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے میدان کی طرف نکل پڑتے ہیں اور جنگ کے میدان میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، وہی حنظلہ ہے۔ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا محبت رہی ہوگی میرے بھائی، یہی وہ حنظلہ ہے کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے جنگ کے میدان میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ محبت رسول ہے۔ ضرورت ہے آج ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت پیدا کرنے کی۔ میرے بھائی یقین مانیے، بولنے میں اچھا لگ رہا ہے، آپ لوگ بغور سن بھی رہے ہیں اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے اور دیر تک بولا جائے، پر شروع سے میں تھوڑا ڈسٹرب فیل کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی وہ حال دیکھا اور میک کی آواز اور کنڈیشن بہت خراب ہے۔ آواز یہاں پہ نہیں ہے نا، وہ چلے گئے ہوں گے، سو گیا ہے، کنڈیشن بھی صحیح نہیں ہے، اور ہر رات پروگرام کرنا، 2 گھنٹہ بولنا، اور جہاں بھی جاتا ہوں رات کے 12 بجے 1 بجے کے بعد ٹائم دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو، 12 بجے سے پہلے تو وقت ہی نہیں ملتا۔ پھر آج میں یہاں ہوں، پھر صبح گاڑی پکڑ کر مجھے کل جھارکھنڈ کے لیے نکلنا ہے، تو میرے بھائی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگوں کی پریشانی کو بھی، لیکن دل کرتا ہے آپ لوگ بڑی دل جمی کے ساتھ سن رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اور بولا جائے، لیکن مولوی تنویر عالم کو بولنے کے لیے جو ماحول چاہیے آج مجھے وہ ماحول نہیں ملا، جس کی وجہ سے آج میں نے اس موضوع کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے ڈیفائن نہ کر سکا، پر میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر مجھے کبھی موقع ملے میں آؤں گا انشاءاللہ، اور کسی موضوع کو لے کر بہترین انداز میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جاتے جاتے اتنی پریشانیوں کے ساتھ بھی میں آپ کو یہی پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ میرے بھائی اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت پیدا کیجئے۔ یقیناً ہمارے دل میں محبت ہے، ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جو محبت ہمارے دل میں ہے اور جس کو محبت سمجھتے ہیں میرے بھائی اصل میں یہ محبت نہیں ہے، اور جس محبت کو لے کر آج ہم اور آپ دعویٰ ٹھوک رہے ہیں یہ بھی محبت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پرکھنا چاہتے ہیں، اگر سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے، تو ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار رہا ہوں تو یقیناً آپ کے دل میں محبت ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں گزار رہا ہوں تو میرے بھائی معاف کرنا، آپ کے دل میں نبی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ اچھا اور ایک چیز آپ کے سامنے بتاؤں، اطاعت رسول، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ میرے بھائی محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح زندگی گزارے ہم اور آپ اسی طرح زندگی گزارے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہی محبت رسول ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول آپ کو جو دے آپ وہ لے لے، رسول آپ کو جس چیز سے رکے اس چیز سے آپ رک جائے، یہی محبت رسول ہے۔ میرے بھائی محبت رسول یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، میں کسی مسئلہ کو لے کر بات نہیں کر رہا ہوں، اگر اللہ کے نبی نے ہاتھ سینے میں باندھ کر نماز پڑھی تو یہ محبت رسول ہے کہ اس طرح نماز پڑھی جائے۔ اگر اللہ کے نبی نے ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھی تو اس طرح نماز پڑھی جائے، یہ محبت رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ کے بعد اگر زور سے آمین بولا تو زور سے آمین بولنا یہ محبت رسول ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے آہستہ سے بولا تو آہستہ سے بولنا یہ محبت رسول ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ رسول جو کیا، ہاں اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ محبت رسول ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا
فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم تمام کو اس کسوٹی پر کھڑا اتر کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس کسوٹی پر صحابہ کرام کھڑا اتر کر تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کیے۔ الہ العالمین محبت رسول کا جو تقاضا ہونا چاہیے اللہ اس کو پورا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو قدم قدم پر تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو ان راہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس راہ پر زندگی گزارنے سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ الہ العالمین شام سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی خصوصاً قرآن اور صحیح احادیث کے اوپر الہ العالمین ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو تو مرتے دم تک ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ کر اپنی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پر اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم السلام۔ نانا کو چالا اچھا چندہ بھی دینا ہے، آدمی تو نہیں ہے جو ہے اس میں بہت ہے، بہت برکت ہے۔ اچھا اچھا قطرہ قطرہ دریا شدنا پردھان بختہ کے ہاتھ میں برکتاً دان دیتے ہیں۔ আচ্ছা এই বাত है তো নানা যখন বলছে আমি তো বক্তব্য শেষ করে দিয়েছিলাম। মোটামুটি যারা আমাদের নাতির হাতে প্রধান বক্তার হাতে দান দেওয়ার ইচ্ছুক মাত্র 14 মিনিট সময় আছে, 1টা বাজতে ভাইয়ের হাতে দানটা আপনারা দেন ইনশাআল্লাহ। দেখুন ভাই 5000 টাকা দিয়েছি, এই 1 বিঘা ভুট্টা আছে, 20 কিলো ভুট্টা আমি দেবো, ফের মা বাপের লেগে দোয়া করতে। মাশাআল্লাহ।